نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، پاکستان عوامی تحریک کے تمام قائدین اور ایم ایس ایم کے تمام غیور نوجوان، میں آپ تمام کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اس بولی بصری امت تک قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام پہنچانے کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اور وہ تمام خواتین و حضرات جو روزہ رکھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد عموماً لوگ سو جاتے ہیں، اور آپ اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے یہاں 5 دن سے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر آپ کے درجات بلند کرے، گناہ معاف فرمائے، نیکیاں عطا کرے، اور دونوں جہانوں کی عزتوں سے نوازے۔ آج بحمد اللہ تعالی 5واں اور آخری دن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 عنوان گفتگو کے طور پر بیان کی ہے، تلاوت کی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ہم نے موضوع کیوں رکھا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت پورے معاشرے کو ہم اگر ابھی ایک نگاہ سے دیکھیں تو سارا معاشرہ الا ماشاء اللہ اخلاقی اور تربیتی زوال کا شکار ہے۔ ذہن منتشر ہیں، لڑائی جھگڑے فسادات عام ہو رہے ہیں، طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، والدین
اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تھوڑی سی بات ہو جائے گالم گلوچ، دنگا فساد اور قتل و غارت تک بات جا پہنچتی ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. لہذا ضروری سمجھا گیا اس پر اگر ہم وہ بنیادی نقائص یا چیزیں یا وجوہات کہ جس سے معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ان کو دیکھیں تو ان میں سے ایک وجہ غصہ بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے. تو لہٰذا یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس سے اویئرنیس اس کے متعلق پیدا کی جائے تاکہ اس بڑھتے ہوئے بگاڑ کو روکا جا سکے. اور دوسرا، ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ڈال سکیں. ہم اپنی گفتگو میں پہلے غصہ اور ڈپریشن اس کے متعلق جدید سائنس، میڈیکل سائنس ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اسے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر قرآن و حدیث ہماری کیا اس میں رہنمائی کرتے ہیں، پھر اسے انشاءاللہ آخر پہ سمجھیں گے. یہاں ایک بات سمجھ لیں، غصہ از خود کوئی بیماری نہیں ہے. غصہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. یہ ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جو ہر انسان میں آ جاتی ہے. جیسے کوئی نعمت ملے تو خوشی کی کیفیت آ جاتی ہے، غم ملے، کوئی نقصان ہو جائے تو غم کی کیفیت آ جاتی ہے. اسی طرح اگر طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس سے غصے کی کیفیت آ جاتی ہے. غصہ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے رکھا ہے. غصہ از خود کسی بیماری کا نام نہیں ہے. بیماری ڈپریشن ہے. اگر اس غصے پر کنٹرول نہ کیا جائے اور یہ طبیعت کے اندر پکتا رہے، مشق ہوتی رہے، تو یہی غصہ ایک وقت میں جا کر انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا. اور ڈپریشن مستقل ایک بیماری کا نام ہے. وہ بیماریاں جنہوں نے اس وقت پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جیسے شوگر ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک بھی آ رہے ہیں، اسی طرح ڈپریشن بھی وہ بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. غصہ اگر کنٹرول رہے تو بندہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہاں ایک اور چیز بھی ہے، سٹریس، ذہنی تناؤ. غصہ اور سٹریس، ذہنی تناؤ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے، غصہ ہمیشہ دوسروں کے بہیو سے آتا ہے، دوسروں کے رویوں سے آتا ہے. مزاج کے خلاف رویہ کسی کا ہو، غصہ آ جاتا ہے. اولاد نے کہنا نہیں مانا، غصہ آ گیا. بیوی نے بات نہیں مانی، مزاج کے خلاف کوئی کام کر دیا، غصہ آ گیا. الا ھذا القیاس، غصہ ہمیشہ دوسروں کے بہیو سے پیدا ہوتا ہے. سٹریس یہ حالات سے بھی پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کے بہیو سے بھی پیدا ہوتا ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی، انکم اتنی نہیں ہے، جتنے خرچے بڑھ گئے ہیں،
سٹریس کا شکار ہو گیا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا، ہر وقت یہی سوچ رہتی ہے کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، بچوں کی تعلیم کا کیا بنے گا، بجلی کا بل کہاں سے دیں گے۔ اب پہلے بجلی کی پریشانی تھی، اب گیس کی بھی آ گئی ہے، اب گیس کے بھی بل اللہ ماشاء اللہ وہ بھی آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ تو سٹریس حالات سے بھی پیدا ہوتا ہے ذہنی تناؤ، یہ دونوں چیزیں بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں۔ ہمارا چونکہ موضوع غصہ ہے تو غصے کی عام طور پہ ماہرین نے، طبی ماہرین نے، میڈیکل سائنس نے کوئی تعریف نہیں کی، کوئی خاص تعریف نہیں کی، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، بنیادی طور پر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے غیظ غصہ اور ایک ہے غضب۔ آپ ہر روز نماز میں یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اے مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی تو غصہ ہوا جن سے، ان کا راستہ نہ دکھا۔ تو عربی اس کو آپ اکٹھا بھی استعمال کرتے ہیں، غیظ و غضب یوں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے رویے پر ناراضگی کا اظہار، بندے کے اندر دوسروں کے رویے پر اشتعال آ جانا، طبیعت میں طیش آ جانا، اس طبیعت کے اشتعال اور طیش کو اور ناراضگی کو اور بدلہ لینے کی کیفیت کا پیدا ہونا، یہ جو بدلہ لینے کی کیفیت ہے، طیش ہے، اسے غصہ کہتے ہیں، یہ غصہ ہے۔ ماہرین نے اس کی بہت سی اقسام کی ہیں، لیکن بنیادی طور پر 2 بڑی قسمیں کی ہیں، یعنی وہ غصہ جو معاشرے کو تباہ کرتا ہے، بگاڑ کا شکار کرتا ہے، انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، قتل و غارت کا باعث بنتا ہے، اور خود غصہ کرنے والے کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس غصے کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک ہے پیسو اینگر، غیر فعال غصہ۔ یہ غصے کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو غصہ آیا، مگر وہ غصہ نکالا نہیں، اندر دبا گیا۔ جس وقت غصہ آیا، جس رویے پہ آیا، جس پر آیا، اس کے ساتھ کمپرومائز کر گیا، اندر دبا لیا، اور اندر دبا کے اسے بدلے کی آگ میں آگ بنانے لگا اور سوچنے لگا یہ جو میرے اس وقت اس نے زیادتی کی ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں بھی کسی وقت اس سے اس زیادتی کا بدلہ لوں گا، اندر پکتا رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ غصہ خارجی سطح پر، معاشرتی سطح پر اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ آیا، گالی گلوچ نہیں کی، دنگا فساد نہیں کیا، قتل و غارت نہیں کی، پی گیا، اندر پلنے لگا۔ تو یہ غصہ معاشرتی سطح پر یا خارجی سطح پر اتنا نقصان نہیں دیتا، لیکن داخلی سطح پر غصہ کرنے والے کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ غصہ بہر حال، بہر صورت،
غصہ کرنے والے کو ہی نقصان دیتا ہے۔ اب جب وہ اندر دبا لیتا ہے غصہ تو اب اس کا چین برباد ہو جاتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ یہ غصہ اس غصہ کرنے والے کے اندر بغض پیدا کرتا ہے، عناد پیدا کرتا ہے، دل سے محبت کی ساری فصلیں کاٹ کر نفرت کے پودے اگانا شروع کر دیتا ہے، اور حسد پیدا کرتا ہے۔ نہ رات کو چین نہ دن کو چین، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں کب اس کا بدلہ رہوں گا۔ ساری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایک ہی چیز پہ فوکس چلا جاتا ہے، اور ساری زندگی سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو یہ غصہ کرنے والا، وہ غصے کرنے والے کی زندگی کو بالکل اسے غیر مفید شخص بنا دیتا ہے، معاشرے کا غیر مفید شخص بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ شوہر نے ٹی وی چینل پہ اپنا کوئی پروگرام دیکھنا تھا، پاکستان کا انڈیا کا میچ تھا، اس نے ہفتہ بھر انتظار کیا کہ بھی اس وقت میں یہ میچ لگے گا، ٹائم ہوگا تو میں یہ چینل دیکھوں گا۔ اب وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، عین اس لمحے جب اس کے پروگرام کا وقت ہوا تو ادھر بیوی کے بھی ڈرامے کا وقت شروع ہو گیا، دونوں اکٹھے آ گئے، ڈرامے کا یا کسی اور پروگرام کا شروع ہو گیا، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ ہفتے سے انتظار کر رہا ہے اور یہ صبح سے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے پروگرام کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جب اس کے اب دونوں اکٹھے آ گئے نا، وقت اکٹھے آ گئے، اب بیوی آئی، اس نے بغیر اعتماد میں لیے، بغیر ٹاک کیے، ریموٹ اٹھایا اور اپنا چینل لگا دیا۔ شوہر کو غصہ آیا، مگر وہ دبا گیا اور کمپرومائز کر گیا۔ اب انتظار کرنے لگا، اندر سوچنے لگا اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ میرا خیال نہیں رکھا، اور کیا کیا سوچیں آتی ہیں، پھر شیطان دیتا ہے سوچیں بہت زیادہ، اور سوچیں آتی ہیں، اور یہ ساری سوچ پورے گھرانے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اب وہ انتظار کرتا ہے کہ اب مجھے بھی جب موقع ملے گا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اب ہوا کیا، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، دن گزرا، بیوی نے ایسے ہی کوئی بات کی، ایسے ہی جو ظاہری طور پہ نہ غصے والی تھی نہ جھگڑے والی تھی، بس اس نے پوچھ لیا آج کیا پکائیں گے۔ اب یہ کوئی غصے والی بات ہے؟ عام طور پہ پوچھتے ہیں گھر میں ڈش کیا ہوگی، تو بس وہ جو پچھلی آگ اندر پکی ہوئی تھی نا، اس کے بولنے کی دیر تھی، پکانا کیا ہے، بس وہ ابل پڑا اور چیخو پکار اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ وہ حیران ہو کے پوچھ دیا آپ کو ہوا کیا ہے؟ اب وہ خاک بتائے کہ بات یہ نہیں، بات تو وہ پرانی ہے جو اندر لاوا بنا ہوا تھا۔ تو جب وہ پوچھ دیا کیا ہوا ہے تو جواب کیا دے، چپ کر کے پھر ناراض ہو کے منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سارے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آگے جا کے پھر طلاق کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہے غیر فعال غصہ جو اندر پکتا رہتا ہے، یہ انسان کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں اگریسو اینگر، فعال غصہ، یہ اس کے برعکس ہے کہ جو ہی مزاج کے خلاف بات ہوئی، دوست نے کی، اولاد نے کر دی، والدین نے کر دی، شوہر نے کر دی، بیوی نے کر دی، بھائی نے کر دی، بہن نے کر دی، کسی نے کر دی، مزاج کے خلاف بات ہوئی، اسی وقت غصہ آیا، اور غصہ آتے ہی کنٹرول نہیں کیا، اٹیک کر دیا، گالی گلوچ شروع کر دی، دنگا فساد شروع کر دیا۔ یہ غصہ عقل کو مار دیتا ہے،
تو کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، وہ یہ غصہ ہوتا ہے. اور جب یہ غصہ ہیپر ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پہ چھا جاتا ہے، اس کی عقل کو گرفتار کر لیتا ہے، عقل مر جاتی ہے، تو پھر اسی غصے کے تحت بسا اوقات قتل و غارت بھی ہو جاتی. ہم سنتے رہتے ہیں نا، بیٹے نے باپ مار ڈالا، بیوی نے شوہر مار ڈالا، شوہر نے بیوی مار ڈالی، بہن نے بھائی اور بھائی نے بہن مار ڈالی. اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہوتا بیٹے کا کہ میں نے باپ کو مارنا ہے. بس غصہ آیا اور عقل اتنی جاتی رہی اور غصہ اتنا غالب ہو گیا کہ اسی غصے میں اس نے حملہ کیا اور مار دیا. یہ غصہ ماہرین کے مطابق معاشرے میں بڑی تباہی لاتا ہے. اسی غصے سے فسادات ہوتے ہیں، اسی غصے سے گالی گلوچ اور انتہا پسندی ہوتی ہے، اور اسی غصے سے ہمیں دن رات جو قتل و غارت کبھی سننے کو ملتی ہے اور کبھی دیکھنے کو ملتی ہے، اس کا محرک بھی یہی غصہ ہوتا ہے. یہ دونوں قسم کے غصے اگر ان کا سد باب نہ کیا جائے اور غصہ کرنے والا ان پہ کنٹرول نہ کرے، تو یہی غصہ پھر انسان کو آگے جا کر جب اندر پکتا رہتا ہے، پریکٹس ہوتی رہتی ہے، تو یہی غصہ جا کے پھر انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے. اور جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو ڈپریشن باقاعدہ ایک مستقل بیماری ہے، پھر وہ بیمار ہوتا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر اپنے غلاموں کو اکثر و بیشتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصہ سے منع کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے نصیحت کریں. آقا نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. فردد مرارا، اس نے بار بار اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے ہر بار فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. کہ غصہ شخصیت کو برباد کر دیتا ہے. غصہ انسان کو معاشرے کا نکارہ انسان بنا دیتا ہے. غصہ سارے گھر کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. غصہ کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، مگر اس سے جتنے رشتے جڑے ہوتے ہیں، اس کے غصے کی وجہ سے سارے رشتے ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے منع کیا کرتے تھے. پھر میڈیکل سائنس اس پر کہتی ہے کہ جب یہ غصہ بڑھتا رہے اور آگے جا کے ڈپریشن کا شکار جب بندے کو کرتا ہے، تو پھر فزیکلی یعنی اس کی باڈی پر اس کے یعنی مختلف انسانوں پر مختلف اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بعضوں کے سر میں درد شروع ہو جائے گا. اور یہ سر درد کس طرح کا ہوگا کہ جب سر درد ہوا، وہ جیسے محلے کے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے پاس گئے، اس نے پیناڈول دے دی یا کوئی اور سر درد کی گولی دے دی، وہ کھائی، جب تک اثر رہا آرام آ گیا. اس کا جو ہی اثر ختم ہوا میڈیسن کا، پھر سر درد شروع ہو گیا. اسی طرح ہاضمہ خراب ہوتا ہے بعضوں کا، کوئی شے ہضم نہیں ہوتی. وہ معاملہ ادھر نہیں ہوتا، معاملہ ادھر ہوتا ہے سارا. ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. عام سادہ غذا بھی اس کو ہضم نہیں ہوتی. پیٹ خراب ہوا، پیٹ میں درد ہوئی، میپرازول لیا، اس وقت تک آرام آ گیا، جب تک اثر رہا پھر شروع ہو گیا. یہاں مجھے نیند نہیں آتی،
نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بندے کی بعضوں کو نیند نہیں آتی، دوائی لیتا ہے آرام نہیں آتا، ڈاکٹر کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ باجیاں بھی سن رہی ہیں نا، ہماری اسلام کی بیٹیاں، ہماری باجیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی، یعنی بالخصوص ان کے لیے، پھر بالعموم ہم سب کے لیے۔ جب سر درد آرام نہیں آتا، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، دوائی بھی لیتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر اگلی سوچ بنتی ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، یہ جو آرام نہیں آتا تو پھر بس جادو کر دیا ہے، اور بس یہ سوچنے کی دیر ہے، پھر ساری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو وہ جادو نہیں ہوتا، بندہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوتا ہے۔ اور آپ جاتے، ہر ڈاکٹر، ہر ایک مرض کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے۔ بھئی آپ کی آئی سائٹ کو پرابلم ہے تو آپ کارڈیالوجسٹ، دل والے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ اگر دل کا پرابلم ہے تو آپ یورالوجسٹ ہے، پیشاب والے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے نا۔ تو اسی طرح سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹر، اس کی اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، اس کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ ہر وقت رہتا ہے، بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے بعضوں کو، اور اس طرح کی بے چینی بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پسینے آ گئے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ پھر طبی ماہرین کا کہنا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے اکثر اٹیک بھی اس سے آتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک جو ریشو بڑھ رہی ہے، اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے، یعنی سارا معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں انسانی سوچ انسانی باڈی پر کس طرح ایفیکٹ ہوتی ہے، اثر کرتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں بھی کسی نے 10 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ روپے انویسٹ کیا، خارجی سطح پہ ہوا نا، کاروبار میں کیا، نقصان ہو گیا، 2 کروڑ کا، 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ اب نقصان ہوا خارجی سطح پر، جو ہی خبر ملی اٹیک آ گیا۔ سوال یہ ہے، نقصان تو باہر ہوا تھا، یہ دل کو کیا ہوا؟ دل بند کیسے ہوا؟ دل سوچ نے بند کر ڈالا۔ انسانی سوچ انسانی باڈی پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ اس نے دل ہی بند کر دا، بندہ مر جاتا ہے صرف سوچ کر۔ اور پھر ہائی بلڈ پریشر، یہ بھی ڈپریشن سے آتا ہے۔ بہت سی نفسیاتی بیماریاں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جب غصہ انسان کو، بندہ بلڈ پریشر کا، اس کا ہائی ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو پھر اس سے بسا اوقات قتل و غارت ہوتی ہے، انتہا پسندی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ پھر میڈیکل سائنس باقاعدہ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی 8 قسم کے، بلکہ 9 قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں تو اس سے کیسے نکلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے تو ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کرے، لمبی لمبی سانسیں لے، یعنی اکیلا بیٹھ کر پریکٹس کرے، لمبی سانس کھینچے، ناک کے ذریعے سے اندر ہوا بھرے اور منہ کے ذریعے سے چھوڑے، یہ بار بار پریکٹس کرے۔ یہ پریکٹس بھی اس کو ڈپریشن کی بیماری کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اسی طرح کھانے کی روٹین بنائیں، وقت پہ کھانا کھائیں، پھر کھانا کھاتے کیا ہیں، اپنی غذا کو بدلیں، سادہ غذا بنائیں، یہ بھی ڈپریشن کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ نیند پوری کریں، میڈیکل سائنس کے مطابق ہر انسان کو کم سے کم 8 گھنٹے نیند کرنی چاہیے، پھر وہ ایک تندرست انسان ہوتا ہے۔ اگر 8 گھنٹے سے کم نیند کرتا ہے تو اس کی ذہن منتشر رہتا ہے، تو نیند پورا کریں۔ آپ کاروباری ہیں،
آپ دکاندار ہیں، آپ ملازم ہیں، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، اپنے پیشے کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی اور ہابی، کوئی اور گیم رکھیں جس سے آپ کو فریشنس ملے. اس سے بھی ڈپریشن کو دور کرنے میں مدد ملے گی. میڈیٹیشن، مراقبہ کریں. میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ، وہ تو یوگا کا ایک یوگا خاص قسم کی پریکٹس ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کا مشورہ دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر یوگا نہیں کرتے تو جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہے وہ اپنے 10-15 منٹ نکال کے اکیلا کمرے میں بیٹھے ذہن ساری سوچوں سے پاک کرے اور ایک سوچ پر، ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کرے، یکسوئی لے. وہ نقطہ کیا ہوگا، وہ سوچ کیا ہوگی، یہ آپ کا معالج بتائے گا. ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ معالج بتائے گا کہ آپ اکیلے بیٹھیں، 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے منتشر سوچیں جنہوں نے آپ کو انڈر پریشر کیا ہوا ہے، اس سے ذہن کو خالی کریں اور خالی کر کے صرف ایک سوچ پر مذکور کریں، اپنے ذہن کو یکسوئی حاصل کریں. یہ روزانہ کی 10-15 منٹ کی پریکٹس کریں، مراقبہ کریں، یہ بھی ڈپریشن سے نکلنے میں معاون ثابت ہوگا. ورزش کریں، صبح کی سیر کریں یا کوئی اور گیم رکھیں اپنے ساتھ، ورزش رکھیں. صحبت تبدیل کریں. اب دیکھیں نا، آپ کاروباری ہیں، صبح سے شام تک ایک ہی سوچ تھی، فلاں کو مال نہیں پہنچا، اس کے پیسے نہیں آئے، وہاں سے پیسے لینے ہیں، یہ گھاٹا پڑ گیا، وہ ہو گیا، سارا دن ایک ہی سوچ تھی. اب جب آپ اپنے کاروبار سے اٹھے تو جتنے دوست تھے وہ سارے ہی کاروباری. فارغ ٹائم میں جن کے پاس بیٹھے وہ بھی سارے کاروباری. اب کاروبار سے اٹھے، اس کی ٹینشن تھی، ان کے پاس آ کے بیٹھے، انہوں نے پھر وہی گیم شروع کر دی، وہی کہانی چھیڑ دی. وہ کہنے لگ گئے بھی وہ فلاں کا کاروبار ہے، اس نے فلاں بزنس کیا، وہ یہاں سے وہ اتنا اوپر چلا گیا. تو ذہن فریش نہیں ہوا، پہلے ادھر سے ٹینشن تھی، اس نے آگے نئی ٹینشن لگا دی. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے آپ اس طرح کی کرسپی ماحول رکھیں، یعنی ایسا اپنے دوست بنائیں کہ جو آپ کو، آپ کے ذہن کو خوش کر دیں. ایک صحابی تھے، سبحان اللہ، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے جوتا لے کے بیٹھے رہتے سارا دن. حضور کا جوتی مبارک، نالین پاک لے کے بیٹھے رہتے. اب انقلاب آ چکا تھا مکے کی سرزمین پر. پھر آقا علیہ السلام نے جب مکے کا، کعبے کا، یعنی عرب کا نظام جو تھا اس کو کنٹرول کیا، تو پھر حضور علیہ السلام کیسے ہو، کس طرح کی طرف بڑھے، پھر عالمی طاقتوں کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو گیا. تو صبح سے شام تک ڈیلیگیشن آتے رہتے، ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی رہتی. کبھی کسی کے ریاست کے متعلق میٹنگ ہے، کبھی کوئی مطلب مختلف قسم کے امور ہوتے رہتے. سارا دن آقا علیہ السلام یوں سارے ڈیلیگیشن کو ڈیل کرتے کرتے گزر جاتے. جب سب فارغ چلے جاتے، فارغ ہو جاتے، وہ صحابی آتے، حضور علیہ السلام کو کوئی ایسی بات کرتے کہ حضور مسکرا دیتے، ہنس دیتے، کبھی کوئی لطیفہ سنا دیتے. وہ صحابہ نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو، لطیفے سنانا شروع کر دیتے ہو آقا کو. وہ کہتے سارا دن میرے محبوب کو یہ سارے پریشان کر دیتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے ساتھ ڈیلنگ چلتی رہتی ہے، کبھی داخلی سطح کے مسائل، کبھی خارجی سطح کے مسائل، ریاستی امور، کبھی فلاں فلاں. اس میں میرا محبوب پریشان رہتا ہے، پھر اس سے میرے دل پہ بوجھ آتا ہے. میں چاہتا ہوں میں سارا بوجھ اتار دوں، میں آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، وہ سارا بوجھ اتر جاتا ہے. وہ تحفے لا کے دیتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کو پنیر پسند تھا، شہد پسند تھا، وہ کبھی شہد لے آتا، حضور یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں.
کبھی پنیر لے آتا حضور آپ کے لیے تحفہ لا، کبھی کوئی چیز لے آتا اور ادھار لاتا، اور جب وہ قرض دار قرض کا مطالبہ کرتا پھر اسے بھی لے کے آ جاتا. آقا پوچھتے بھی یہ کون ہے؟ تو کہتا حضور وہ جو فلاں دن آپ کو میں نے شہد نہیں دیا تھا تحفے کے طور پہ، وہ اس سے ادھار لیا تھا، اور پھر یہ پیسے مانگ رہا ہے حضور، اب پیسے بھی آپ دے دیں. حضور مسکرا پڑتے، پیسے بھی دے دیتے. کرسپی ماحول ہونا چاہیے، یعنی صحبت ایسی رکھیں کہ جہاں آپ بیٹھیں تو وہ سوچ وہ باتیں بالکل ایسی ہوں جو آپ کے ذہن کو تازہ کر دیں. تو صحبت کو بھی بڑا عمل دخل ہے آپ کو ڈپریشن کا شکار کرنے اور ڈپریشن سے نکالنے میں. تو پھر میڈیکل سائنس پھر کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ آپ پھر کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ ملیں، اور کسی جو اس کا نفسیاتی ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ ملیں، سائیکائٹرسٹ ہوگا، وہ آپ کو مشورہ دے گا اور باقاعدہ آپ کو دوائی دے گا. میڈیسن کھائیں، وہ میڈیسن لینی پڑے گی. جیسے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی میڈیسن کرتی ہے، جیسے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا میڈیسن کرتی ہے، اسی طرح منتشر ذہن جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ بھی اس وقت تک کنٹرول نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی میڈیسن یوز نہیں کرتے. وہ یوز کرنی پڑے گی. تو یہاں تک میں نے آپ کو جدید سائنس اور میڈیکل سائنس کا جو سارا مشاورت ہے وہ آپ تک کی ہے، تاکہ اس سے اویئرنیس آنی چاہیے. بجوز اس کے کہ آپ کسی جادوگر کے علاج کرواتے پھریں، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کا علاج کر دے گا. یہ ہوتا ہے. مگر آئیے یہاں ایک بات سمجھ لیں، میڈیکل سائنس آپ کو اس وقت تک ڈیل نہیں کرتی جب تک آپ مریض نہیں بنتے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، اسے کہیں جی مجھے مرض ہی کوئی نہیں ہے، وہ آپ کو ڈیل نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں پہلے مرض لے کے آ، دوائی پھر ملے گی. تو یا رسول اللہ یہ سارا معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی کوئی علاج ہے؟ اب یہ تو ہو گئی نا دنیا کی میڈیکل سائنس 1400 سال کے بعد تحقیق جہاں پہ پہنچی ہے، تو یہ ہمارا یہ علاج کرتے ہیں. تو آؤ چلا اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اے قرآن کیا تیرے پاس بھی کوئی علاج ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے پاس ایسا علاج ہے کہ یہ تو تمہیں مریض بنا کے ڈیل کرتے ہیں. جدید میڈیکل سائنس تو کہتی ہے پہلے مرد لے، پہلے مریض بن، پھر ہمارے پاس آ. مگر میں ایسا نسخہ دے دیتا ہوں تو اسے اپنا مرض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مریض بن جائیں یہ دور کی بات ہے، تم اپنے نبی کی تعلیمات لے لو، تم قرآن و حدیث کا نسخہ لے لو. مرض تو دور کی بات ہے، آپ مریض ہو دور کی بات ہے، اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بڑے مریض ہی شفا پاتے چلے جائیں گے، آپ کی صحبت بھی کارآمد ہو جائے گی. اب وہ کیا ہے؟ اب آئیے، جیسے میڈیکل سائنس کہتی ہے نا مراقبہ، اسلام نے بھی سب سے پہلا علاج مراقبہ ہی رکھا ہے. ڈپریشن سے کیا ہوتا ہے؟ سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں، دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور یہ سارا بوجھ کون ڈالتا ہے؟ دنیا ڈالتی ہے. دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع، دنیا کی فکریں دل کو بوجھ والا کر دیتی ہیں. اللہ پاک کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو بوجھ سے نکالنا ہے، کسی اور شے سے نہیں نکلے گا، اپنے رب کا ذکر کر، رب کے ذکر سے بھی دل تیرا ہلکا ہوگا اور تجھے سکون مل جائے گا.
دل کا انتشار، ذہن کا انتشار، دل کا بوجھ سوائے اللہ کے ذکر سے اور کسی شے میں نہیں جاتا۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ دنیا کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے ہر وقت، اسی کو کمال ہو، اسی کی حیث ہو، جھگڑا ہو، بے چھوڑ کبھی کبھی یاد، تو میری یاد کر میں تیری یاد کرتا ہوں، آیا آیا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو اللہ اللہ کر میں عبدی عبدی کرتا ہوں۔ کیا دنیا نے تیرے دل کو منتشر کر دیا، آ بندے میرے پاس آ، اے میرے بندے آ، تجھے خبر ہی نہیں میں تجھ سے پیار کتنا کرتا ہوں، مجھے تیرے دل کا بوجھ بھی گوارا نہیں ہے، پر آ تو صحیح نا، تو میرے دروازے پہ آ، تو مجھے یاد کر، میں تیرے سارے بوجھ ہٹا دوں گا۔ تو اللہ کی یاد کر، اللہ کا ذکر بھی ہو اور اللہ کی یاد بھی ہو اور ڈپریشن بھی ہو جائے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا تیری یاد کرنے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہے؟ میں نہیں، ویسے تو اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی چہرہ کر لو گے آگے اسی کا مکھڑا ہے، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اسی کا مکھڑا، جیسے بہت ساری صورتیں چلتے پھرتے بھی کرو، مگر آؤ اگر میرا ذکر کرنا ہے تو میرے ذکر کی بہترین صورت جسے مراقبہ کہا، وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز پڑھ میرے ذکر کی یاد، نماز پڑھ۔ اللہ پاک نے، شریعت نے، آقا علیہ السلام نے، ارے میڈیکل سائنس تو کہتی ہے نا آپ دن میں 10 منٹ کریں مراقبہ، اللہ پاک فرماتا ہے آ بندے میں 5 وقت تیری زندگی میں مراقبہ داخل کر دیتا ہوں، ڈپریشن کا شکار ہی نہ ہو۔ صبح اٹھ، دنیا کی طرف جانے سے پہلے آ میرے سامنے کھڑا ہو، میرا ذکر کر، میری یاد کر، پھر مجھ سے ملاقات کر، پھر تو جا دنیا میں جائے گا، پھر وہی ٹینشن، وہی کاروبار، وہی رپڑ، وہی حیث، وہی لالچ، پھر تیرا دل بوجھ میں آ جائے گا نا، تیرے ذہن پہ بوجھ آ جائے گا، پھر ظہر میں پھر آ جا، پھر میرے ساتھ آ، میرے ساتھ باتیں کر، تاکہ جو ظہر تک تیرے دل پہ بوجھ آیا ہے میری یاد سے سارا بوجھ اتر جائے گا، پھر عصر میں آ، پھر مغرب میں آ، حتیٰ کہ بستر پر جانے سے پہلے بندے مجھ سے باتیں کر۔ وہ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، میڈیکل سائنس کے نیند نہیں آتی، اللہ پاک کہتا ہے آ تو بستر پر جانے سے پہلے میرے سامنے کھڑا ہو جا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں، ساری فکریں دوں گا تاکہ جب تو بستر پہ جائے تو تجھے سکون کی نیند آ جائے۔ تو نماز، 5 گانا نماز، یہ جہاں ثواب ملتا ہے، جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں دیگر برکات ملتی ہیں، جہاں پر جنت میں درجات ملتے ہیں، اگر 5 گانا نماز ادا کرے بندہ مسلمان ہو کر، اور نماز اسی طرح ادا کرے جیسے آقا نے پڑھائی، وہ ابھی میں کہتا ہوں، ابھی میں بتاتا ہوں، اس طرح نماز پڑھے تو اس طرح نماز پڑھ، تو لوگوں جہاں اس کی روحانی برکات ہیں وہاں فزیکلی آپ کے جسم کو بھی نماز شفا عطا کر دیتی ہے، اور ہزاروں سینکڑوں بیماریوں سے نماز آپ کا علاج کر دیتی ہے۔ نماز پڑھو، اب وہ کیسے پڑھو؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نماز کیسے پڑھیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آؤ نماز کیسے پڑھو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہائے ہائے ہائے، تیرا دھیان، تیرا خیال، تیرا تصور، تیرے تخیلات، تیری سوچیں، تشعور، تحت الشعور، ہر جگہ ساری دنیا کو نکال دے، ساری دنیا کی سوچیں نکال دے، ساری دنیا کے سیاپے نکال دے، دنیا سے نکلا اور دنیا کو نکال دے، اور اس طرح نماز پڑھ جیسے تو اس کے حسن کو دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے،
مجھے بتائیں، ہو بھی معشوق محبوب اور ہو بھی حسین اور سامنے بھی کھڑا ہو اور نگاہ بھی اس کے مکھڑے پہ ہو، ذہن کہیں اور جا سکتا ہے؟ بھئی ذہن کہیں اور جا سکتا ہے؟ اصل میں ہم نماز بھی نماز نہیں پڑھتے، ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کہیں کچھ یاد نہیں آتا نماز میں ہر شے یاد آ جاتی، تو نماز کوئی نماز تو نہ میں اس طرح نماز پڑھ کے تو اس کے حسن مطلق کا نظارہ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آقا نے فرمایا کیوں؟ حضور نے کیوں دیا حکم کہ اس طرح پڑھ جیسے تو دیکھتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ بندے اگر تو دل کو صاف کرے، اگر تو دل کے پردے اٹھا دے، اگر تو باطن کی صفائی کر لے اور تیرے دل سے، قلب سے، روح سے، آنکھوں سے حرص کے، لالچ کے، طمع کے، نفرتوں کے، کدورتوں کے، عداوتوں کے، بغض و عناد کے، بے حیائی کے، غیبت کے، جھوٹ کے، دھوکہ دہیوں کے پردے اٹھ جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ادھر تو نماز میں آئے وہ بھی پردے اٹھا دیتا ہے۔ پردے اتنے پڑے ہوں تو دکھائی کیا دے؟ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا، اے علی، جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جب یہ سوال کیا ولایت جلال میں آ، حضرت مولا علی نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک مولا کے مکھڑے کا نظارہ نہ کرے۔ ایسے نماز پڑھ کے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے تصوف کی دنیا میں کہتے ہیں مقام مشاہدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام مشاہدہ۔ اب شریعت کہتی ہے، آقا نے فرمایا ہاں، اور یہ مشاہدہ جنہیں مقام مشاہدہ ملتا ہے تو پھر کوئی غوث بنتا ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری بنتا ہے، کوئی خواجہ اجمیری بنتا ہے، تو فرمایا اس طرح نماز پڑھ کے تو مقام مشاہدہ پر فائز ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ بندے ڈپریشن کیا ہوتا ہے، یہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ اگر تو نماز کا فیض لے لے تو ڈپریشن کیا چیز ہے، یہ مقام مشاہدہ تک لے جاتی ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا اگر تجھے یہ مقام نہیں ملتا، اگر تو اس مقام کو نہیں پا سکتا کہ تو اس کے حسن مطلق کا مشاہدہ کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر اگر تو اسے نہیں تک سکتا اور تیری نگاہ میں پردے ہیں، تیری نگاہ اس قابل نہیں کہ اس کے حسن کا جلوہ کرے، تو پھر کیا کر؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو نہیں تک سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم اس سوچ پر، اس پر مرکوز کر دے ذہن کو، ہر خیال، ہر تصور، ہر سوچ پیچھے کر دے اور ایک ہی مراقبہ کر، ایک یکسوئی حاصل کر، ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دے کہ میں نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے تک رہا ہے۔ اسی کا نام ہے مراقبہ، جو آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، اسی کا نام ہے مراقبہ۔ اب مجھے بتائیں، مالک دیکھ رہا ہو، چور چوری کرے گا؟ جی سادہ سا ہے نا کلیہ، سادہ سا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، چور چوری کرے گا؟ کب کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ جب وہ اسے خیال ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا۔ چور چوری کب کرتا ہے؟ جب اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے ہم بھی نماز کی چوری کرتے ہیں۔
آقا نے فرمایا نماز کے چور نہ بنو۔ یا رسول اللہ نماز کے چور؟ فرمایا ہاں۔ وہ کیسے؟ بھئی یہی تو چوری ہے کہ سمع اللہ پہلے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، ابھی رکوع تک پہنچے نہیں، سبحان ربی العظیم راستے میں ہی ہو گیا سارا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں، ابھی پورا رکوع نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے ابھی قوما کہتے ہیں رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قوما۔ قومے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہماری نمازوں میں نہیں رہا، تو اٹھتے نہیں، ابھی کھڑے نہیں ہوتے اور وہیں سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور بعضوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گناہگار آنکھوں سے، کہ بعض تو ایسے تکلف ہی کرتے ہیں سجدے کا، ایسے تکلف ہی کرتے ہیں، وہ سجدے میں ہوتے ہیں تو ادھر سے ایسے ہی ہاتھ کر کے ادھر ہی دوسرا سجدہ ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نماز ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے تو نے جانا نہیں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو نے مراقبہ کیا ہی نہیں، تو نے نماز پڑھی نہیں، کیونکہ تو نے نماز پڑھ کے بعض نمازوں کی ٹانگیں توڑ، نماز کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، بعض اس کے بازو توڑ دیتے ہیں، بعض اس کی گردن توڑ دیتے ہیں، اس سے بہتر وہ بے نمازی ہو جاتا ہے، وہ توڑتا تو نہیں ہے اس کو، وہ نماز کا حلیہ تو نہیں نا بدل دیتا، خراب نہیں کرتا، وہ نہیں پڑھتا۔ یہ پڑھنے والا یہ ایسا سوداگر ہے کہ انتہائی ایسا سوداگر جس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ بھئی دیکھیں نا، پیسہ بھی انویسٹ کرے، ٹائم بھی دے اور کمائے بھی کچھ نہ، آپ اس کو کیسا سوداگر کہیں گے کہ پیسہ بھی دے دیا سارا ضائع کر دیا، وقت بھی دیا وہ بھی ضائع کر دیا، اور بجوز اس کے کہ کچھ کماتا کمایا ہی کچھ نہیں، تو بد نصیب ہوا نا۔ ایسا نمازی ایسا سوداگر ہے، آیا بھی مسجد میں بھی آیا، کھڑا بھی ہوا، پڑھا بھی، اور کمانے کی بجائے الٹا نقصان کر لیا۔ علامہ صاحب، ملک ریاض کے وزن پر ہم ملک نماز بنیں۔ جی علامہ صاحب کا وزن دے رہے ہیں کہ ملک ریاض نہ بنے، ملک نماز بن جائے۔ تو ایسی نماز کا گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا مومن۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ جو ہے نا فَإِلَّمْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس پہ ذہن کو مرکوز کر دے، اس ایک سوچ پہ ذہن کو لگا دے کہ جب تو نماز میں ہو ہر شے سے تیرا دل اور تیرا ذہن خالی ہو جائے، اور تو ایسے کھڑا ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو قربان جائیں یہ تیری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ پہلا۔ دوسرا پوچھیں آقا علیہ السلام سے قرآن و حدیث سے، تو فرمایا ہاں دوسرا علاج یہ ہے غصہ پی جاؤ، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، غصہ پی جاؤ، اور پینے کا معنی کیا ہے؟ معاف کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے معاف کر دیا جان چھڑا لی، جس نے معاف کر دیا اس نے جان چھڑا لی، نہ اس کا ذہن منتشر، نہ اس کے اندر کچھ نہیں، وہ معاف کر دیا، جان چھڑا لی۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ آیت مبارکہ کا مضمون پیچھے سے آ رہا ہے، اور یہ دراصل اللہ کے دوستوں متقیوں کی علامات ہیں، وصف ہیں، ان کے صفات ہیں ان کی، کہ متقی کون ہوتے ہیں، صاحبان تقوی کون ہوتے ہیں، واللہ ولی المتقین، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، وہ چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس دور کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ تقوی اس کو شکل و صورت کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا گیا، درویشی تقوی شکل و صورت سے بنا دی گئی۔ بعض لوگ لمبے لمبے بال رکھ لیے، انگوٹھیاں پہن لی، کڑے پہن لیے، خاص قسم کا لباس پہن لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ درویش ہو گیا۔ بعضوں نے ٹوپی پہنو، ٹخنے ننگے کرو، داڑھی اتنی ہو، اس کا نام تقوی رکھ دی۔ یاد رکھ لیں
تقوی یہاں نہیں آتا، یہ شکل و صورت سے نہیں اس کا پتہ چلتا کہ متقی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے جب تقوی بتانا چاہا تو حضور نے فرمایا التقوی، پھر اشارہ کیا یوں ہا ہونا. یہ نہیں فرمایا تقوی یہاں نہیں ہوتا، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو متقی کون ہے بھائی؟ میں چہروں سے نہ دیکھو کہ جس نے چہرہ بدل لیا اور خاص قسم کی وضاقتہ بنا لی تو وہ متقی ہو گیا، نہیں، اس سے کوئی تقوی کا تعلق نہیں. عادتیں دیکھو، وصف دیکھو، ان کے دلوں کی حالت دیکھو. کون ہوں گے؟ میں متقی وہ ہوں گے الذین ينفقون فی السراء والضراء. کہ لوگوں چہرے نہ دیکھو، اگر میرے دوست پہچاننے ہوں تو ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب بات دین اسلام کے حیا کی آئے گی، جب بات حق کو غالب کرنے کی آئے گی، جب بات سامراجی طاغوتی صہیونی طاقتوں کے پنجے مروڑ کر عدل اور حق کو بلند کرنے کی آئے گی، بات یہ آئے گی. یہی لے لیں کہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کروانے ہیں، اس بولی بصری امت کو پھر سے سبق پڑھانا ہے، قرآن کا وہ درس پڑھانا ہے جو کئی صدیوں سے نہیں پڑھایا گیا. اس امت کو جو اسباق یاد نہیں رہے، جن کی طرف دھیان نہیں گیا، وہ اسباق یاد کروانے ہیں. پھر یہ ایسے تو نہیں نہ ہوں گے، اس کے لیے خرچہ بھی آئے گا. تو جب بات مصطفیٰ کی امت کی آئے گی، قرآنی تعلیمات کی آئے گی، مصطفیٰ کے دین کی آئے گی، تو لوگوں شکلیں نہ دیکھو، شکلیں نہ دیکھو. میرے دوست وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. جیب بری ہو تب بھی دیتے ہیں، جیب خالی ہو تب بھی دیتے ہیں. اپنے حالات نہیں دیکھتے کہ میں کیسا ہوں، وہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی امت پر قرآن کی تعلیم پہنچے گی، مصطفیٰ کی امت پر مصطفیٰ کا پیغام پہنچے گا، لوگوں کو اویئرنیس آ جائے گی، لوگ اپنی نبی کی تعلیمات کے ساتھ متصف ہو جائیں گے. اچھا اتنا بڑا کام ہے، نبی کی خدمت، دین کی خدمت، پھر پیسے نہیں گنتے، پھر تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. بھئی ابھی یہ جو درس کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہو گئے، اس کے لیے بھی خرچہ چاہیے. تو ایک یہ وصف ہے. دوسرا کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ. کہ لوگوں چہرے نہ دیکھنا، میرا دوست دیکھنا ہو تو اس کی علامت یہ ہے جب اس سے کوئی ظلم کر دے، جب اس سے کوئی زیادتی کر دے، جب اس کو کوئی گالی گلوچ کر دے، جب کوئی اس کے ساتھ بد کرداری کر دے، تو میرا دوست وہ ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا. غصہ آتا ہے مگر غصہ پی جاتا ہے. غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، مگر میرے دوست کی علامت یہ ہے بدلے نہیں لیتا، اب غصہ پی جاتا ہے. اور پینے کا معنی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، معاف کر دیتا ہے. یہ ہے غصہ پینا. ہمارے معاشرے میں بھی غصہ پینے کا معنی پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں خاندانوں میں آپ کو ملیں گے جملے سننے کے لیے، دوست احباب میں ملیں گے، وہ کہتا ہے وہ 20 سال پہلے اس نے فلاں جگہ پہ میری بےزتی کی تھی، میں غصہ پی گیا. یہ 20 سال کا غصہ پیا ہوا ہے. ہوتا ہے نا ایسا، میں نے بدلہ نہیں لیا. تو نے خاک پیا، وہ 20 سال سے تیری جان نہیں چھوڑی اس نے، تیرے اندر سے وہ نہیں نکلا. جب وہ نہیں نکلا تو وہ کیوں آئے گا؟ بھئی تو نے تو 20 سال سے اس کو نہیں نکالا. تو بلا جہاں دشمن رہتے ہوں جس گھر میں، بھئی جس گھر میں آپ دشمن بسا کے رکھیں، دوست کیوں آئیں گے؟ اس کو نہیں غصہ پینا کہتے. اللہ والوں کے ہاں غصہ پینا یہ ہے کہ آپ بڑی محفل میں، بازار میں کسی نے منہ پہ تھپڑ مار دیا بلا وجہ. آتا ہے کہ نہیں غصہ؟ بھئی کوئی وجہ نہیں، تھپڑ کیوں مارا؟ بےعزتی ہوئی نا، گالی گلوچ کر دی، گندی گندی گالیاں نکال دی بڑی محفل میں، آیا نا غصہ. غصہ پینے کا معنی یہ ہے کہ جب وہاں سے جدا ہو
جب اس سے جدا ہو تو اس کو وہیں چھوڑ جائے، اس کو یاد ہی نہ رہے اس کے لمحے کے بعد کہ کسی نے تھپڑ بھی مارا ہے، اس کو دل میں یاد ہی نہ رہے کسی نے گالی بھی نکالی ہے، اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اگر اس سے ملاقات ہو جائے اس کو خیال تک نہ ہو کہ اس نے یہ کیا تھا، بڑھ کے پہلے سلام کر دے۔ یہ ہے غصہ پینا، یہ ہے اللہ کا دوست، یہ ہے اللہ والا، یہ ہے تقوی۔ لوگوں نے تقوی سجدوں کا نام بنا دیا، لوگوں نے تقوی کپڑوں کا نام بنا دیا۔ ارے یہ ہے تقوی، دل اتنا سخی ہو۔ سخاوت صرف پیسے دینے کو نہیں کہتے، ارے معاف کر دینا بھی سخاوت ہے، معاف کر دینا بھی ایک سخاوت ہے، یہ بھی ایک غنا ہے، یہ بھی غنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ شورى میں، اسی طرح اللہ والوں کی اور متقین کی دوستوں کی علامت بیان کرتے ہوئے، میں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ میرے دوست پہچاننے ہوں تو ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اذا ما غاضبوا ہم یغفرون، اور ان کی ایک علامت یہ ہے جب غصہ آتا ہے بدلہ نہیں لیتے، غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا علاج، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تیسرا علاج یا رسول اللہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں تیسرا علاج یہ، غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھو، غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھو۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری کی ہے، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی میت میں بیٹھے ہوئے تھے، ورجلان یستبان، 2 شخص آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، سب و شتم گالی گلوچ کرنے لگے، فاحدہما احمر وجہہ، ایک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ان دونوں میں سے ایک کا چہرہ، وانتفخت اوداجہ، اور غصے سے اس کی یہ جو گردن کی رگیں پھول گئیں۔ غصہ آتا ہے نا، میں نے ڈیالہ جیل میں غصہ دیکھا ہے، مونچھیں یوں 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 ہلتی ہیں ان کی غصے کے ساتھ، غصہ آتا ہے پتہ چلتا ہے غصہ آ گیا۔ فیاض تبسم صاحب ہنس رہے ہیں، یہ میرے لوگوں کے ہوتے ہیں نا وہ روم میٹ، یہ میرے جیل میٹ ہیں۔ تو اس کی وہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کا چہرہ ایسے دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، تو آقا نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنہ ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، آقا نے فرمایا اگر یہ غصے والا وہ کہہ دے تو غصہ جاتا رہے گا۔ فقال النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنہ ما یجد، اگر یہ اعوذ باللہ پڑھے تو غصہ جاتا رہے گا۔ اعوذ باللہ پڑھے، پر اعوذ باللہ یاد کس کو آئے گی؟ ہمارا تو غصہ ایسا ہے، مگر یہی تو مردانگی ہے، یہی تو مردانگی ہے کہ این اس لمحے جب بھول جاتا ہے بندہ سب کچھ، وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ جاتا ہے۔ اذا غاضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، جس کو غصہ آ جائے وہ اعوذ باللہ پڑھے، غصہ جاتا رہے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وان الشیطان خلق من النار، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ وانما تفتح النار بالماء، قاعدہ یہ ہے کہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، آگ پانی سے آقا نے فرمایا بجھ جاتی ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ عَنْ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فوری طور پہ وضو کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ پانی ڈال دو نا آگ کے اوپر، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ خاموش ہو جاؤ، اگر غصہ آیا ہے خاموش ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اگر کسی کو غصہ آ جائے چپ کر جائے۔ دیکھیں نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، غصہ آیا، بی بی چپ کر جائے، وہ کب تک بولے گا؟
بالآخر اندر ہے نا کچھ. اسی طرح غصہ آ جائے چپ کر جاؤ. وہ کہتے ہیں پنجابی میں ایک چپ تے 100 چپ. یعنی یہ چپ آپ کو ڈپریشن سے بچا لے گی. پھر آقا نے فرمایا من سامت نجا، بخاری شریف میں ہے، جو چپ کر گیا نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا. پھر آقا نے فرمایا حالت بدل دو. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حالت تبدیل کر دو. یہ بھی چیز ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، غصہ بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ، غصہ جاتا رہے گا. یہ چند وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے رکھی ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ علاج ہے. مگر یہاں آخر کے بات سمجھ لیں، کیا غصہ مطلقاً حرام ہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، میں لا تغضب، غصہ نہ کر. تو کیا غصہ مطلقاً حرام ہے؟ نہیں. اگر غصہ مطلقاً حرام ہوتا تو کبھی تاجدار کائنات کو غصہ نہ آتا. کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر غصہ مطلقاً حرام ہوتا تو کیا حرام شے حضور کرتے معاذ اللہ؟ جی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام تشریف لائے، یعرف فی وجہہ الغضب، آپ کے چہرے پر غصہ عیاں تھا. اور بعض روایات میں حضور کو اتنا غصہ آتا کہ چہرہ انور پیارا مکھڑا سرخ ہو جاتا. یہ حدیثیں بھی. تو غصہ دو قسم کا ہو گیا، غصے کی قسمیں دو ہو گئیں. مجھے بتائیں عبادت کس کا نام ہے؟ مصطفیٰ کی سنت کا نام. بھئی حضور کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. عبادت ہے نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، حضور کی سنت ہے. آپ لحیہ مبارک رکھتے ہیں، حضور کی سنت ہے. آپ ٹوپی شریف امامہ شریف باندھتے ہیں، حضور کی سنت ہے. جب آپ یہ عمل کرتے ہیں اللہ اجر دیتا ہے، اور یہی اجر عبادت بن جاتا ہے جو حضور کی سنت ہو. تو بابا حضور کو غصہ بھی آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غصہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت ہے. ایک غصہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت ہے. تو پتہ چلا عبادت کرنی ہے. ارے بندہ تو بندہ تب ہے جب عبادت کرے، ورنہ بندہ کیسا؟ تو دو قسمیں ہو گئیں. تو آئیے، ایک وہ غصہ ٹھہرا جو معاشرے کو تباہ کرتا ہے، جو ڈپریشن کا شکار کرتا ہے، جو معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، جو بغض لاتا ہے، عداوت لاتا ہے، بگاڑ لاتا ہے، قتل و غارت پیدا کرتا ہے، کہ وہ غصہ ہے. اور ایک ایسا بھی غصہ ہے کہ وہ کریں تو اللہ کی عبادت قرار پاتا ہے، حضور کی سنت بنتا ہے. تو آئیے پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ کون سا غصہ ہے جو معاشرے میں بگاڑ لاتا ہے، اور وہ کون سا غصہ ہے وہ بندہ کرے تو وہ غصہ ہی عبادت قرار پا جاتا ہے. جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں. آپ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں فرائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمۃ ظلمہا قط. فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی آقا کو دیکھا جب آپ کی ذات پر ظلم ہوتا، جب فی نفس ہی آپ پر زیادتی ہوتی، کوئی آپ پر ظلم کرتا، آپ نے ساری زندگی اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. یہاں تک کہ طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، جس میں اقدس لہو لہان ہو گیا، اور فرشتہ آ گیا اور اختیار مل گیا کہ میرے پیارے حبیب یہ تجھ پہ ظلم کرنے والے، یہ تجھے پتھر مارنے والے، تو لب ہلا دے، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کی نسلیں بھی ختم کر دی جائیں گی، چونکہ ظلم اپنی ذات پہ تھا، مصطفیٰ نے معاف کر دیا. بگاڑ اس لیے ہے کہ ہم اپنے
اپنے بدلے لیتے ہیں، اپنی ذاتوں کے بدلے لیتے ہیں. مجھے گالی نکال دی، مجھے یہ کہہ دیا، میری بے عزتی کر دی، میں. اس چیز نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات پر جتنا بھی ظلم ہوا آقا نے معاف کر دیا، کبھی بدلہ نہیں لیا. جب بندہ اپنی ذاتوں کے بدلے لیتا ہے تو وہ خود تو برباد ہوتا ہے، پورے معاشرے کو ہی برباد کر دیتا ہے. مگر آگے چلیں، فرماتی ہیں ما لم ينتهك من محارم اللہ شیء فَإِذَا انْتُهِكَ مِن مَّحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا. جب اپنی ذات کی بات آتی تو معاف کر دیتے، لیکن جب اللہ کی حدود کی بات آتی، جب کسی اور پر ظلم دیکھتے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے جب اس کی تجیاں اڑتی دیکھتے تو فرماتی ہیں پھر حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا، پھر آپ کو غصہ آتا. اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے تھے جب تک ظالم بدبخت کے پنجے مروڑ کر مظلوم کا حق نہ دلا دیتے. یہ آقا کی سنت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اس اللہ کی عبادت ہے. جب بات حدود اللہ کی آتی، حدود اللہ کیا ہے؟ حدود اللہ ہیں کہ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، خبردار اسلامی اسٹیٹ ہو چوری نہیں ہونی چاہیے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی حد ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی حد ہے. یہاں تک کہ آقا نے فرمایا اگر کوئی بڑا کیا بڑا ہوگا، کسی کا عہدہ بڑا کیا ہوگا، آقا نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ وہ چوری کرے گی تو اللہ کی حد جاری ہوگی، ہاتھ کٹیں گے. یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی حد ہے کہ زمین اسلام پر نہ کوئی شراب پیے، نہ بیچے، نہ بنائے، اور جو بنائے بیچے اللہ کی حد ہے اسے 80 کوڑے مارو، یہ اللہ کی حد ہے. اسلامی اسٹیٹ میں کوئی قتل کرے اسے قتل کر دو، یہ اللہ کی حد ہے. اسلامی اسٹیٹ میں بیٹی چاہے یہودی کی ہو، بیٹی چاہے کافر کی ہو، مسلم کی ہو، ہندو سکھ مجوسی کی ہو، اسلام کہتا ہے بیٹی بیٹی ہے. اگر سرزمین اسلام پر کوئی کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرتا ہے تو اللہ کی حد ہے اس بدبخت کو عبرت کا نشان بنا دو، اسے سنسار کر دو، موت کی گھاٹ اتار دو. یہ اللہ کی حد ہے. اللہ کی حد ہے کہ اگر راہزنی ہو جائے، راستے میں کوئی چھین لے، لوٹ لے، ڈاکہ زنی کرے تو اللہ کی حد ہے اسے 100 کوڑے مارو بدبخت کو، یہ اللہ کی حد ہے. اور اللہ کی حد ہے کہ سرزمین اسلام پر کوئی جانور بھی بھوکا نہ سونے پائے. انسان تو انسان ہے. جب آقا ان حدوں کو ٹوٹتا دیکھتے پھر آپ آرام کو بھول جاتے تھے، پھر سکون لٹ جاتا تھا، پھر چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، پھر وقت کی طاقتیں، داخلی طاقتیں یا عالمی سپر طاقتیں ہو، مصطفیٰ ٹکرا گئے، مصطفیٰ ٹکرا گئے. اور آپ نے 21 سال پتھر بھی کھائے، 21 سال، کبھی 14، کبھی 70 شہادتیں دی، اور 7 سال کے مختصر ترین عرصے میں 70 سے زائد غزوات بپا کر ڈالے، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف. یہ غصہ ہے، اسی غصے کی بنا پر بدر سجتے ہیں، اسی غصے کے بنا پر خندقیں سجتی ہیں، اسی غصے کے بنا پر کبھی یوہ سجتی ہے، کبھی تبوک سجتی ہے. ارے یہی غصہ ہے جو کربلا سجا دیتا ہے.
اور اگر یہ غصہ زندہ ہو جائے تو انصاف زندہ ہو جاتا ہے. یہ غصہ جاگ اٹھے تو اللہ کی زمین اس پر حق آ جاتا ہے, ظلم مٹ جاتا ہے. اگر یہ غصہ ابھر آئے, اگر مصطفیٰ کی یہ سنت زندہ ہو جائے, اگر آقا کی سنت کو عزیز جان لیا جائے اور حضور کی سنت بیدار ہو جائے, تو پھر ظلم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, حق غالب آتا ہے, پھر کسی کی عزت نہیں لٹتی. پھر کوئی قتل ہو کے 10 سال اپنے مقتولین کی خیراتیں نہیں مانگتا پھرتا. جب قومیں اپنی ذاتوں کے تو بدلے لیتے ہیں, اپنی ذات کا بدلہ, اپنی ذات پر گندنگا فساد, اپنے غصے کے لیے, اپنی ذلت کے لیے, اپنے اوپر ہونے والی ظلم کے لیے, پھر قتل و غارت بھی ہے, پھر جھگڑے بھی ہیں, فسادات بھی ہیں. اور جب مصطفیٰ کی مظلوم امت پہ ہوتا ہے, اور جب اللہ کی مخلوق پہ ہوتا ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے, پھر کوئی غصہ نہیں. کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسی قومیں فرعون پیدا کر دیتی, پھر ایسی قومیں نمرود پیدا کر دیتی ہیں. پھر 25 کروڑ پر چند لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں. میں یاد کروانا چاہتا ہوں اس قوم کو, شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری, ان کی 50 سالہ زندگی پیچھے چلے جائیں, کھلی کتاب کی طرح ہے, کھلی کتاب کی طرح ہے. انہوں نے اس قوم کو درس قرآن دیے, درس حدیث دیے, خشیت الہی کے جام پلائے, محبت الہی کے جام پلائے, اور وقت کی ظالم طاقتوں سے بھی ٹکرائے, مگر ان کی ذات پر حملے ہوئے. کسی نے کہا شہرت کا بھوکا ہے, کسی نے کہا پیسوں کا بھوکا ہے, کسی نے کہا ڈالروں کا بھوکا ہے, کسی نے کہا سیٹ کا بھوکا ہے. ارے بر صغیر کی تاریخ میں ایک قائد اعظم تھا اور دوسرا طاہر القادری, کہ وہ سیٹ جس پر دنیا دار بے ایمان خود اپنا بیچتے ہیں, دوسروں کے برباد کرتے ہیں, لوگ کروڑوں لے کر سیٹ حاصل کرتے ہیں, پھر چاہے پیر ہو چاہے مولوی ہو چھوڑنا نہیں ہے اس کو. یہ واحد بندہ ہے جس نے 2 ہی سال میں اندازہ کر لیا کہ اس سیٹ پر بیٹھنے کا معنی ہے ایمان کا سودا کر دو, اور اس نے ٹھوکر مار کے بتا دیا تخت سکندری پہ, ارے وہ تھوکتے نہیں ہیں, آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اٹیک ہوئے, لوگوں نے گالیاں تک دیں, مگر 50 سالہ ان کے اس دور میں الزام لگائے. الزام لگانا اور بات ہے, الزام کو ثابت کرنا اور بات ہے. الزام کی کون سی بات ہے, الزام تو لگانے والوں نے, الزام لگانے والوں نے تو حضرت موسیٰ پہ بھی لگا دیا, ان کی کون سی بات ہے. الزام لگانے والوں نے تو تاجدار کائنات پر الزام لگائے, تو کیا الزام لگانے والے سچے ہو گئے؟ قومیں برباد ہوتی ہیں جب الزام لگانے والوں کے پیچھے جاتی ہیں, نہ کوئی تحقیق, کچھ بھی نہیں. مگر ان 50 سالوں میں جس نے جو الزام لگایا کوئی ثابت نہیں کر سکا. انہوں نے 50 سالوں میں اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کا ایک بھی آپ ایک جملہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کو گالیاں دی گئی ہوں اور آپ نے کبھی جواب بھی دیا. یہ بھی تو سنت ہے کہ نہیں ہے کہ اپنی ذات پر ہونے والے کبھی کسی الزام کا, کبھی گالیوں کا, کبھی کسی اٹیک کا ایک جملہ بھی بولا ہو, بلکہ جب بھی اس کی بات اگر کسی وقت نام لینے کی بات آ گئی تو صاحب کہہ کے پکارا, اور ذکر کیا, اشارہ بھی نہیں ہونے دیا کہ اس نے مجھے گالیاں نکالی تھی. اور جب بات مظلومین کی آتی ہے, جب بات اللہ کی حدوں کی آتی ہے, جب بات اللہ کی حدوں کو
پاؤں تلے روندا جا رہا ہوتا ہے اور قوم تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے. اللہ کے قانون ان کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اور ظالم، بدبخت، لٹیرے، غنڈے، شرابی، جواریے، قاتل، زانی، سب کچھ عیاں ہو چکا، کوئی شک نہیں جی. ننگے ننگے ہو چکے. وہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتا ہے. پھر 14 شہادتیں دیتا بھی نظر آتا ہے. پھر 70 دن محاصرے میں بھی بیٹھتا ہے. پھر اس پہ پانی بھی بند کیے جاتے ہیں. پھر ظالم اس کے کارکنوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا کے موت کے گھاٹ بھی اتارتے ہیں. پھر قیدیں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے مرتے دم تک آج تک ظلم سے سمجھوتا نہیں کرتا. وہ کہتا نہیں، اس ظالم نظام کے ساتھ ہماری ٹکر ہمیشہ رہے گی. یہ ظلم ختم نہیں ہو سکتا جب تک اس فراڈ کو نہ بند کیا جائے گا. یہ جو 5 سال کے بعد فراڈ کرتی ہے قوم کے ساتھ، یہ فراڈی آ جاتے ہیں بدبخت. آگے کہتے ہیں جی جمہوریت ہے، لعنت ہے ایسی جمہوریت پر جو اللہ کی حدوں کو ہی پاؤں تلے رونٹ دے. اور کہتے ہیں جی قوم منتخب کرے گی. فراڈ ہے سارا، اس سے کبھی انصاف نہیں آ سکتا. یہ ظلم کو بچانے کا ایک ڈوگ رچا رکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. انہوں نے ایس بدبخت ظلم کے نظام کو ٹھوکر مار کے اڑا دیا کہ جاؤ میں نہیں آتا تمہارے ساتھ، تم دیکھ لو. کب تک قوم انتظار کرے گی؟ کر لو. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ادھر سے کوئی انصاف آئے گا تو دیکھ لو، مگر آتا نظر نہیں آتا. تحریک منہاج القرآن، قائد تحریک منہاج القرآن نے قرآن مجید کی اس سنت کو زندہ کیا ہے اور مصطفیٰ کی اس سنت کو زندہ کیا ہے جسے اس قوم نے سنت سمجھا ہی نہیں. اور اسی سنت سے حق غالب آتا ہے. اور آخری بات پھر صحبت کی ہے تو قربان جائیں، شیخ الاسلام نے اس امت کو 50 سال دروس قرآن کی صحبت دی، حلقات درود کی صحبت دی، حلقات تربیت کی صحبت دی، محافل میلاد دنیا کی سب سے بڑی مصطفیٰ کی محبت کی صحبت دی. اور جب آخری 10 دن آتے ہیں رمضان کے تو پھر اس قوم کی تربیت کے لیے، اس قوم کو اخلاقی تربیت دینے کے لیے، اس قوم کو ہر لحاظ سے تربیت دینے کے لیے، اس کے من کو صاف کرنے کے لیے پھر 10 دن انہیں اپنی صحبت دے کے پھر سب سے بڑا اللہ پاک قربان جائیں، دنیا مانے نہ مانے مصطفیٰ نے تو قبول کر رکھا ہے. اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف، سب سے بڑی روحانی صحبت، جیسے میڈیکل کہتی ہے نا صحبت اچھی لو، روحانی صحبت حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف جو سال ہا سال کئی دہائیوں سے اس امت کو دے رکھا ہے. جو وہاں بیٹھ کے آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی صحبت سے ہو کے آیا. وہ بھی چل رہا ہے. اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک، پچھلا رمضان المبارک، اس وقت منہاج القرآن نے اس امت کو 5 روزہ دروس میں مصطفیٰ کی تربیت کی، قرآن کی صحبت دے رکھی. آؤ لوگو جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، آقا کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. دنیا تو کب اچھا کہتی ہے اور کسے کہتی ہے؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں کہتی. قیامت کے دن اٹھیں تو حضور کے سامنے حاضر ہونے کے قابل ہو جائیں. میں تحریک منہاج القرآن کو اور تمام فورزم کے تمام قائدین کو، آج چونکہ مجھے کان میں کہا گیا، بتایا گیا آخری دن بھی ہے اور ساتھ ساتھ آج سنڈے بھی ہے،